ایمان کی بنیاد ہے ختم نبوت، ایمان کی بنیاد ہے ختم نبوت، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، اور پھر ہر بندہ مومن کا اس پر مکمل اور اکمل یقین رکھنا اور کامل ایمان رکھنا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ ہی صبح قیامت تک آئے گا۔ یہ ایمان کی بنیاد ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور بڑا قابل غور پہلو یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کچھ ہمارے بھائی جو میں یہ کہوں گا کہ ہیں مسلمان لیکن تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں، کبھی سیاسیات کی دنیا میں اور کبھی روایات کی دنیا میں۔ یاد رہے کہ کسی بھی گناہگار کی تعریف کرنا بھی گناہ ہے۔ کوئی بندہ گناہگار ہے اور وہ گناہ کر رہا ہے، گناہ میں اس کی مدد کرنا اور اس کی تائید کرنا، مدد کرنے والا تو اتنا ہوتا ہے کہ جتنا اس کو گناہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کو بھی ہوتا ہے، اور اگر وہ دل کے ساتھ اس کی باقاعدہ تائید کرتا ہے اور حمایت کرتا ہے تو پھر بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو سامعین ذی وقار، یہ ہے گناہ کی بات۔ تو جو ایمان اور اسلام کی بنیاد ہے وہ حضور کا خاتم النبیین ہونا ہے۔ اب جو پہلے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے لوگ آج کے دور میں، یا اگر تھوڑا ماضی قریب کی بات کر لیں، جب سے مرزے نے یہ نیا تھیٹر شروع کیا ہے انگریز کی اولاد ہونے کے ناطے، اس کے بعد آج تک جو لوگ اس کے پیروکار ہو گئے وہ تو گئے، لیکن کچھ طبقات ایسے بھی نظر آتے ہیں، یعنی مختلف طبقوں میں مختلف لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو ان لوگوں کی مثلاً جو پالیسیاں ہیں یا معاملات ہیں ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، کوئی اتنی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ایمان کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی، اور پھر آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اسلام کی یا اللہ رسول کی یا قرآن و حدیث کی یا قرآن و سنت کی کوئی خاص نہیں ہوتی، بس ٹھیک ہے ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی جناب علی مسلمان ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ یعنی بھائی وہ احمدی کہلاتے ہیں تو مسلمان۔ سامعین ذی وقار، بس اتنا کہا تو اسلام سے گیا، چونکہ وہ مسلمان ہے نہیں، اور اگر کسی نے کہا کو ہے تو وہ مسلمان، اب یہ بھی مسلمان نہیں رہا، یہ یاد رکھ لیں۔ یہ کوئی میں ویسے نہیں بات کر رہا ہوں، آپ قرآن پڑھیں اور آپ احادیث کا مطالعہ فرمائیں، آپ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ظاہری سے لے کر آج تک کی جتنی بھی تاریخ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، یہ جتنے بھی کاذبین آئے ہیں اور جھوٹے مدعیان نبوت آئے ہیں، ان سب کی تاریخوں کو پڑھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یاد رہے کہ ایسے لوگوں کی تائید بھی، جو لوگ ان باتوں کو اتنی اہمیت نہیں دیتے یا اتنی ترجیح نہیں دیتے، اور یا پھر اس موضوع کو ویسے ہی ایک عام موضوع ہے، ٹھیک ہے جی ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں،
بس اتنا کافی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ خاتم النبیین یہ ایک ایسی ایمان اور اسلام کی یعنی دین اسلام کی بنیاد ہے کہ اگر یہ بنیاد مضبوط ہوگی تو نماز بھی فائدہ دے گی، حج بیت اللہ بھی فائدہ دے گا، اسی طرح سے آپ کو جناب عالی روزہ بھی فائدہ دے گا، آپ کو عمرہ کرنا بھی فائدہ دے گا، آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی بھی آپ کو فائدہ دے گی۔ اگر یہ بنیاد مضبوط نہیں ہے، یاد رکھ لو کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا ہے، یہ بڑی اہمیت بڑی بات ہے۔ اور خاتم النبیین یعنی حضور کے ختم نبوت کے حوالے سے الحمدللہ میں نے بہت ساری آیات بینات آپ کو ختم نبوت کے استدلال میں سنائی ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اس مرزا نے اسلامی اور قرآن و سنت کی روشنی میں اگر بات کی جائے تو دو الفاظ جو ہیں ان کو لیا ہے، ایک خاتم النبیین والا لفظ یعنی ختم نبوت والا، اور دوسرا احمدی۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ لوگ جو ہیں اس کے پیروکار اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں، انشاءاللہ آگے چل کے اگر موقع ملا تو پھر بھی عرض کروں گا، میں بھی یہ جو عرض کر رہا تھا کہ میں زیادہ قرآن پڑھتا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بڑی توجہ طلب بات، میں قرآن پڑھ پڑھ کے ختم نبوت ثابت کر رہا ہوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ میں نے ابھی جو آیت پڑھی ہے، دو آیتیں پڑھی ہیں میں نے، ایک سورہ احزاب کی اور ایک سورہ صف کی آیت نمبر 6 پڑھی ہے میں نے، جس کے اندر ہے وہ مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ ان ساری آیات بینات سے ختم نبوت ثابت ہے۔ اور ایک اور بھی بات بتاؤں، بڑی معروف آیت ہے، الحمدللہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہوگی، وہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس سے بھی ختم نبوت ثابت ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، اس سے بھی ختم نبوت ثابت ہے جی۔ اسی طرح سے الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، یہ حضور نے خطبہ حجت الوداع کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا، پہلے میرے آقا نے فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، شام کو اللہ نے قرآن نازل فرما دی۔ خطبہ حجت الوداع سے بھی ختم نبوت ثابت ہے۔ اچھا، یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں احمدی، اور میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، آپ حیران ہو گے سن کے کہ میں یہ بار بار عرض کر رہا ہوں کہ میں قرآن زیادہ کیوں پڑھتا ہوں۔ میں قرآن اس لیے زیادہ پڑھتا ہوں کہ یہ جو لعنتی تھا اس نے ان ساری آیات کو اپنی طرف منسوب کیا ہوا ہے۔ یہ جو آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہ کہتا ہے اس سے مراد اب میں ہوں۔ خاتم النبیین کہتا ہے میں ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اس کے بارے میں کہتا ہے یہ بھی اب میں ہوں، میرا نام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ اور سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا ہیں جی، ان کے بارے میں جو اس کی خرافاتیں ہیں وہ آپ شاید کہ سن بھی نہ سکیں، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو اس کا وہ عقیدہ ہے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ اس سے بھی کئی درجے آگے بڑھ کے غلط عقیدہ رکھتا ہے یہ۔ سامعین ذی وقار، میں اصل میں آج یہ خاتم النبیین الحمدللہ اس کے ساتھ ساتھ جو احمد ہے اس کی کاٹ کرنی ہے اور یہ ثابت کرنا ہے، وہ جناب جی تسی احمدی کتوں آ گئے ہو؟ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے آقا ہیں احمد، آقا سبحان اللہ، ہمارے آقا ہیں کون؟ احمد، ہمارے آقا احمد ہیں آسمانوں میں،
یہ جو کہا سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، یہ کون ہے؟ کہنے والے حضرت عیسیٰ ہیں، اور اعلان کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے سامنے، اعلان کر رہے ہیں بنی اسرائیل کے سامنے، اور بیٹے ہیں سیدہ مریم کے۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم۔ اور بڑی پرلطف بات آپ کو میں یہ بھی بتاؤں، یہ جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے حضرت ابن مریم کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور سیدہ مریم اللہ کی بیوی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سب کہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں تو ساری گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، لیکن ایسے الفاظ اگر میں کہہ رہا ہوں تو لوگوں کو بتانے اور سمجھانے کے لیے، بطور تبلیغ اور ایمان بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ توجہ چاہوں گا، یہ عقیدہ رکھنے والے لوگ، اور پھر اگر ان کی مسقال ذرۃ بھی تائید ہو جائے تو کیا ایمان بچے گا؟ بولیے، کبھی بھی ایمان بچ سکتا نہیں۔ اور ان چیزوں کو اتنی زیادہ ترجیح نہ دیں، وہ خیر جی کوئی نہیں، وہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، اور وہ بھی یہاں رہتے ہیں ہم بھی یہاں رہتے ہیں، رہیں، لیکن کافر ہیں تو کافر بن کے رہیں۔ توجہ چاہوں گا میں، کافر ہیں تو کافر بن کے رہیں، اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر نہ کریں، اس لیے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو محمد رسول اللہ کے ختم نبوت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور آقا کو محمد بھی مانتا ہے، حضور کو احمد بھی مانتا ہے، حضور کو ماہی بھی مانتا ہے، اور حضور کو عاقب بھی مانتا ہے، حضور کو بشیر بھی مانتا ہے، نذیر بھی مانتا ہے، مزبل بھی اور مدثر بھی، اور جناب علی میرے آقا کے ختم نبوت پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور قربان نہ جاؤں مومنوں تمہاری باتوں پہ اور تمہاری شانوں پہ، ہم گناہگار ضرور ہوتے ہیں، میں صرف ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، صرف ایمان والوں کی بات کر رہا ہوں، سوائے ایمان والوں کے کسی کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں، یہ ذہن میں رکھے۔ میں ہر کافر کے بارے میں آپ کو کہہ سکتا ہوں اس کے اندر غیرت نہیں ہوتی، کیونکہ غیرت پیدا ہی تب ہوتی ہے جب ایمان آئے، اور ایمان آتا ہی تب ہے جب ختم نبوت کو مانے اور دل سے تصدیق کرے۔ اب یہ جو مرزنا، اس کا بہت بڑا دعویٰ ہے جناب علی، میں یہ بھی ہوں اور کبھی احمد اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اور میں تو ابھی چونکہ میں نے ایک بات سمجھانی ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہوتی، میں آپ کو اپنے سیدی و مرشدی تاجدار گولڑا سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کی شمس الہدایہ، اس کے اندر یہ سارا کچھ موجود ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے، اگر نہیں ہے تو نہ چیز اس کو لا کے دے سکتا ہے۔ ہاں جی، سیف چشتیائی، یہ بھی آپ کی کتاب کا نام ہے۔ یہ جب مرزے کو مناظرے کے لیے اس نے سب دنیا کو اور عالم اسلام کو چیلنج کیا کہ میں چیلنج کرتا ہوں، آؤ میں نبی ہوں، اس سید نے فرمایا اوے تو کیا اور کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کوڑا بھی حاضر تھے، میدان بھی حاضر ہے، تو کیا چیلنج کرے گا؟ خیر، جب اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ کبھی جناب علی میں جنابی مسیح موعود ہوں، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، اب پھر دوسرا اس کا یہ بھی عقیدہ ذہن میں رکھے جو عیسائیوں والا عقیدہ ہے۔ میں توجہ چاہوں گا، عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قتل ہو گئے تھے اور بس ختم ہو گئی تھی بات، نہیں، میرا رب فرماتا ہے میں نے اپنے عیسیٰ کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ آخو سبحان اللہ، یہ قرآن کا عقیدہ بتا رہا ہوں، یہ کس کا عقیدہ بتا رہا ہوں؟ قرآن کا عقیدہ بتا رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ زندہ ہیں، قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ختم ہو
چکے ہیں. اب یہ نئے جناب آئے ہیں جو جناب علی کبھی مسیح موعود کہہ رہے ہیں, کبھی ان کا نائب کہلوا رہا ہے, کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا, مگر اب عیسیٰ نے آنا ہے. حضرت عیسیٰ نے ابھی آنا ہے, یہ ذہن میں رکھیے. اور میرے سامعین عزیز وقار, حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آئیں گے. اچھا, ان کا ایک یہ بھی ہوتا ہے, جب ان سے کہا جائے نا کہ وہ آئیں گے تو پھر آگے سے یہ پتہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی اگر آئیں گے تو پھر تو وہ نبی ہیں, اور پھر خاتم النبیین تو وہ ہوئے. وہ لعنتی, بات یہ نہیں ہے, وہ آئیں گے مگر مصطفیٰ کے امتی بن کر آئیں گے. ذرا کو سبحان اللہ. اس لیے تو میرے امام نے یہاں پہ قلم اٹھایا, فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار, ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی, تاجداروں کا آقا. جو میرے آقا کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے وہ ایک دفعہ میرے آقا کی تعریف کر دے اور یہ مان جائے کہ میرے آقا تو عیسیٰ کے بھی نبی ہیں, کیونکہ تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. اور بڑی توجہ طلب بات, یہ بڑی توجہ میں چاہوں گا اس کے لیے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو, دینے والا ہے سچا. ذرا سارے آنکھوں, دینے والا ہے سچا. میرا نبی سب کچھ دیتا ہے, میرا نبی سب کچھ اس لیے دیتا ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو بنایا ہی ایسا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی, دیتا خدا ہے تقسیم مصطفیٰ کیا کرتا ہے. تے منہ انہاں دا بھی ویکھو, کدے ویکھیا نے اس لانتی مرزے دا منہ, کدے ویکھیا نے؟ مرزے کے منہ کو دیکھو تو شرم آتی ہے اور لعنت بھیجی جاتی ہے. میرے مصطفیٰ کے چہرے کو جس نے دیکھا وہ صحابی ہو گیا, اور جو آج دیکھتا ہے خواب میں یا بیداری میں وہ اگرچہ صحابی تو نہیں ہوتا مگر کہتا پھرتا ہے کہ میں نے چہرہ وضحیٰ دیکھا ہے, اور جب وضحیٰ کا چہرہ دیکھا ہے تو مجھے اللہ یاد آ گیا ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا من رانی فقد را الحق. حضور فرماتے ہیں کہ میرے جیسا کوئی نہیں بن سکتا. حضور کیا فرماتے ہیں؟ میرے جیسا, اور جس نے مجھے دیکھا اس نے بس مجھے ہی دیکھا. جس نے مجھے دیکھا, بولو بولو بولو, جس نے مجھے دیکھا اس نے بس مجھے ہی دیکھا. اس لیے کہ حضور جیسا کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. آقو سبحان اللہ بولنا, حضور جیسا. سنیں, انتہائی اہم پوائنٹ دے رہا ہوں. معروف حدیثیں ہیں, بخاری میں ہیں, مسلم میں, الحمدللہ سیاق کے اندر ہے, دیگر کتب حدیث میں. میرے آقا نے فرمایا جس کو خواب میں آؤں تو میں ہی آتا ہوں. من رآنی فقد رآنی, جس کو خواب میں آؤں تو میں ہی آتا ہوں. اچھا, یہ اور بھی خوابیں آتی ہیں سب کو, مجھے آپ سب کو آتی ہے خوابیں. خواب میں کبھی کون نظر آتا ہے, کبھی کون. اچھا نظر آئے تو چلو الحمدللہ وہ اچھا ہے, لیکن برا نظر آئے, بدراہی کی طرف لے کر جائے, اور جناب علی آپ کو کسی اور غلط رستے کی طرف لے کر جائے, اور گندگی اور غلاظت نظر آئے, وہ شکل ہوتی ہے بظاہر کسی اور کی, لیکن اس کے پیچھے ابلیس ہوتا ہے, پیچھے ابلیس ہوتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابلیس کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے, وہ جس کی صورت چاہے بن جاتا ہے.
دیکھیں نا کبھی کس کی صورت میں آتا ہے، کبھی کس کی طرح، کبھی کس طرح، کبھی کس طرح، کبھی کس طرح۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جا رہے تھے پیارے اسماعیل ذبیح علیہ السلام کو لے کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے، ہے جی۔ تو خیر قرآن آ رہا ہے سامنے، لیکن میں پڑھ نہیں سکتا چونکہ وقت نہیں ہے، بات سمجھانا چاہتا ہوں، یہ تو سارے جانتے ہیں۔ مختصر کتنی دفعہ شیطان آیا ہے جی، کتنی دفعہ شیطان آیا ہے، آ سکتا ہے اور ہر کسی کی صورت میں آ سکتا ہے، مگر میرا نبی ایسا ہے میرے نبی کی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اور ان سے پوچھے یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ مرزائیوں قادیانیوں سے پوچھے، اور یہ یاد رکھ لو اگر وہ کسی کے سامنے کوئی کہہ دے یا کسی کو پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ اپنے آپ کو احمدی کہلاتا ہے، یاد رکھ لو جو اپنے آپ کو احمدی مرزے کی طرف راجع کر کے کہلاتا ہے اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس لیے کہ وہ پلیت ہے، لعین ہے، لعنتی ہے۔ احمدی وہ نہیں ہے، بیسیکلی احمدی ہم ہیں، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے محمد اور میرے آقا ہیں احمد۔ دیکھیں نا اقبال صاحب، ہر لفظ کا ایک مادہ اشتقاق ہوتا ہے، ہر لفظ کا ایک مادہ اشتقاق ہوتا ہے۔ میں نے پچھلے جمعے پہ ایک دعویٰ کیا تھا کہ پورا قرآن ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کیا ہے؟ پورا دلیل ہے۔ اور یہ جو انگریزی میں سے کیا کہتے ہیں، روٹ ورڈ، اچھا تو ہم لغت والے جو ہمارے علماء ہیں آئمہ لغت، وہ اس کی کہتے ہیں مادہ اشتقاق، اور جو لفظ عربی کے اس سے نکلتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے فلاں لفظ فلاں سے مشتق ہے۔ اب میں قرآن پڑھتا ہوں اور ایسی جگہ سے پڑھتا ہوں، ایسی جگہ سے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ پیچھے بھی ہیں ماشاءاللہ، تو ان سب کو پتہ ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو سمجھانا ہے اصلی احمدی ہم ہیں۔ اور میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں کبھی بھی ان کو احمدی نہیں کہا، پہلے تو قادیانی کہتا ہوں، اور جب جذبات میں ہوں اور ڈیفینیٹلی جذبات ہوتے ہیں میں کہتا ہوں قادیانی کافر اور منافق۔ توجہ، میں اب قرآن پڑھتا ہوں۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہ جو ال ہے یہ لام تعریف ہے، میں اس کی طرف نہیں جا سکتا، لیکن آگے آپ پڑھیں، ال کو پہلے ہٹا دے، آگے کیا ہے؟ سارے بولو حمد۔ اب یہ جو محمد ہے اور احمد ہے، ان دونوں کا روٹ ولد اور جناب علی ان دونوں کا جو مادہ اشتقاق ہے وہ حمد ہے۔ ذرا بولنا پوسی، ذرا پیچھے تک سارے بولو، حمد ہے۔ بیٹا آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ پیچھے بچہ بیٹھا ہوا ہے، میری زیادہ کوشش ہے جوانوں کو اور بچوں کو سمجھاؤں، اور اگر آپ لوگ تعاون کریں تو میں باقاعدہ یہاں پہ اول سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک کے لیے جو بھی ختم نبوت کا مواد قرآن نے اور احادیث رسول اللہ نے اور صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے، امام احمد رضا خان نے اور سید پیر مہر علی شاہ نے اور آج تک کے محققین، محدثین اور خلاف الرسول لوگ جتنے بھی چلے گئے یا موجود ہیں، ان سب کا سارا مواد آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں نے کیا کہا؟ محمد بھی اور احمد بھی حمد سے مشتق ہے۔ اللہ، ایسے نعرہ لگائے، تاجدار ختم نبوت، دو دفعہ کہنا، تاجدار ختم نبوت۔
مزہ نہیں آیا؟ سارے نہیں بولے تاجدار ختم نبوت. اب فرمایا الحمدللہ رب العالمین. یہاں سے بھی ختم نبوت ثابت ہے، اس لیے کہ میرے آقا محمد بھی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم احمد بھی ہیں، میرے آقا ماہی بھی ہیں، میرے آقا عاقب بھی ہیں. اور بخاری کو اٹھائیں، مسلم کو اٹھائیں، ترمذی کو اٹھائیں، بہقی کو اٹھائیں، دیگر کتب سیاق کو اٹھائیں، احادیث کے ذخیرے کو اٹھائیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے ایسے نام ہیں کہ ایسی خصوصیات ہیں کہ جو اللہ وحدہ لا شریک نے مجھے عطا فرمائی. فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں ماہی بھی ہوں، اور میں عاقب بھی ہوں. میرے سامعین ذی وقار بزرگوں بیٹھ جاؤ، میرے سامعین ذی وقار میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا، انتہائی توجہ طلبات. یاد رکھ لو میرے آقا خاتم بھی ہیں، میرے آقا جناب علی احمد بھی ہیں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاقب بھی ہیں. اور یاد رکھ لو نا عاقب کا معنی ہوتا ہے سب سے آخر پہ آنے والا. جو چاہوں گا فرمایا احمد الذی یحمد حمدا مرۃ بعد مرۃ. محمد وہ ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ کثرت سے اور بار بار تعریف کی جائے، اور احمد وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا ہوتا ہے. احمد میرے آقا احمد بھی ہیں، آسمانوں پہ احمد ہیں، زمین پہ محمد ہیں. اور وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. اور میں توجہ چاہوں گا یہاں سے ختم نبوت اس لیے ثابت ہو رہا ہے، وَمُبَشِّرًا بشارت دے رہے ہیں کون؟ حضرت عیسیٰ. بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد. میں آ چکا ہوں اور میرے بعد حضرت عیسیٰ روح اللہ اور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان یاد رکھ لو 500 یا 600 سال کا عرصہ ہے. میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا میرے سامعین ذی وقار، اس زمانے سے لے کر اور حضور کے زمانے تک اور حضور سے زمانے سے لے کر صبح قیامت تک کے لیے یہ اتھینٹک دلیل ہے کہ میرے آقا احمد بھی ہیں، میرے آقا محمد بھی ہیں. یہ یاد رکھ لو. یہ لوگ جب کہیں احمدی تو ان سے کہو نہیں. اچھا ایک اور بڑی توجہ طلب بات، میں شاید کہ کسی کے ذہن میں ہو یار مولانا بات یہ ہے کہ ہم علی پور ہزارہ کے رہنے والے ہیں، ہم تو سارے سنی مسلمان ہیں. توجہ ہے اے جوان تے بچے جڑے بیٹھے ہو، بیٹا آپ نے ذرا غور سے یہ بات سننی ہے. آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہاں یہ بیان ہوتا ہے کیا اس کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کی ہر وقت ہر مقام پہ ہر محفل میں ہر مسجد میں ہر وقت ہر دور میں ضرورت ہے.